یہ ہے درود ابراہیمی جس کی فضیلتیں آپ نے سنی، لیکن افسوس کہ اس امت میں ایسے لوگ بھی پیدا ہوئے جن کے دل میں اس درود کا بغض ہے۔ چنانچہ دور حاضر میں بریلوی مکتبہ فکر کے بہت بڑے عالم دین، ان کی مشہور ترین کتاب جاء الحق کے مصنف مفتی احمد یار خان نعیمی صاحب، جو یہاں سے 40 منٹ کی ڈرائیو ہے گجرات، وہاں پہ وہ رہتے تھے، فوت ہو چکے ہیں۔ انہوں نے تفسیر نعیمی لکھی اپنی زندگی میں، لیکن مکمل نہیں کر سکے۔ ان کے بیٹے نے پھر وہ تفسیر مکمل کی۔ ان کا بیٹا ہے مفتی اقتدار احمد خان نعیمی۔ تفسیر نعیمی کتب خانہ گجرات سے چھپی ہوئی، میں نے خود نہیں اپنے گھر میں چھاپی۔ پارہ نمبر 16 کی تفسیر سورۃ الکہف کی آیت نمبر 100، سورۃ الکہف کی جو ہے وہ تفسیر میں پیج نمبر 110 پہ وہ یہ عبارت انہوں نے لکھی، تفسیر کر رہے ہیں یہ، وہ آپ سنیں ورڈ بائی ورڈ، میں وہ الفاظ ان کے پڑھ کے سناتا ہوں کہ عوام کو وہ کیا سبق سکھا رہے ہیں۔ اور یہ مسئلہ بھی یاد رکھنا ضروری ہے کہ درود ابراہیمی صرف نماز میں پڑھ سکتے ہیں، نماز کے علاوہ درود ابراہیمی پڑھنا گناہ اور ناجائز ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں، اور آپ سن رہے تھے کہ اس امت کے اندر درود ابراہیمی سے بغض رکھنے والے لوگ پیدا ہو گئے ہیں، اور ایسے لوگ پیدا ہوئے جنہوں نے درود ابراہیمی کو گناہ کہا پڑھنا، نعوذ باللہ، اور یہ حوالہ کیا دیا؟ جاء الحق کا، مشہور ترین کتاب جاء الحق۔ اچھا، مرزا صاحب نے کیا کہا کہ جاء الحق؟ میں کہتا ہوں جس بندے کو قرآن کی آیت پڑھنی نہیں آتی، جس کو عربی پڑھنی نہیں آتی، جس بندے کو عربی عبارت پڑھنی نہیں آتی، اور خصوصاً جس بندے کو کتاب کا نام پڑھنا نہیں آتا، وہ کتاب سے چیز کیا نکالے گا؟ کتاب کا نام جاء الحق نہیں بلکہ جاء الحق ہے، اور یہ سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 81 ہے، جس میں جاء الحق وذاق الباطل ان الباطل کان زہوقا۔ تو اس آیت کریمہ پر یہ جو کتاب ہے نعیم الدین مراد آبادی کی، احمد یار خان نعیمی کی، تو اس جاء الحق کا اس نے حوالہ دیا اور کہا کیا کہ تفسیر نعیمی کے اندر موجود ہے۔ پہلی بات ہے، وہ تفسیر نعیمی کی جو عبارت پڑھ کے باتیں اخذ کر رہا ہے نا، وہ مفہوم ہی نہیں ہے۔ وہ جو چیز جس پہ بحث ہو رہی ہے وہ تفصیلاً شروع سے آخر تک پڑھی جائے تو عالم حضرات سمجھ سکتے ہیں کہ بات کیا ہو رہی ہے، اور اس پر انشاءاللہ تعالیٰ ایک الگ سی ویڈیو میں بناؤں گا، اسے اس عبارت میں ہم بات کریں گے۔ آج صرف میں یہ بتاؤں گا کہ یہ صرف احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ نے جاء الحق اور جو ہے نا تفسیر نعیمی کے اندر اس کو نہیں لکھا، بلکہ یہ پہلے علماء کی کتابوں میں بھی موجود ہے۔ کئی مفسرین، میں ادھر تفسیروں میں تو جا نہیں رہا نا، کئی مفسرین نے تفسیروں میں اسے کوٹ کیا ہے۔ بلکہ ایک حوالہ آپ سماعت فرمائیں، امام نبی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آج شرح صحیح مسلم اگر اٹھاتے ہیں، سب سے پہلے شرح صحیح مسلم جو ہوتی ہے امام نبی کی اٹھاتے ہیں، تو یہ شرح صحیح مسلم آپ کو نظر آ رہی ہوگی، اس کی جو ہے صفحہ 2 پر اسی متعلق یہی بحث جو حکیم الامت احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ نے بات لکھی ہے، سیم وہی بات ان سے پہلے جو ہے امام نبی لکھ کر گئے ہیں، جو شارح مسلم کے۔ تو اگر یہ گناہ اور یہ گستاخ تھے، درود ابراہیمی سے بغض تھا احمد یار خان نعیمی کا، تو اس سے پہلے جن لوگوں نے یہ بات لکھی ہے ان پر کیا فتویٰ آئے گا؟ حالانکہ یہ بات یہ ہے کہ یہ علمی بات ہے، یہ جاہل لوگوں کی ذہنوں میں کبھی نہیں آتی، یہ اہل علم ہی سمجھ سکتے ہیں۔ اور امام نبی کو جاہل کہیں گے آپ، یا انہیں یہ کہیں کہ امام نبی کو بغض تھا، اور امام نبی کہتے ہیں کہ یہ فقط نص العلماء علی کراہۃ القضاء قد صار علی الصلاۃ صلی اللہ علیہ وسلم من غیر تسلیم،
کہ آپ فرماتے ہیں فقط نص العلماء ہو کہ علماء نے تصریح کیا ہے، یہ نص علماء ثابت ہے. الکراہۃ القتصار علی صلاۃ علیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور اگر لکھتے ہیں من غیر تسلیم، فرمایا کہ یہ علماء کی نص سے ثابت ہے کہ قرآن کی آیت کریمہ ہے. اور امام نبی کہتے ہیں میں بھی اپنی بات نہیں کر رہا، بڑے بڑے علماء کی بات ہے، اس دور کے علماء کی بات ہو رہی ہے جس دور میں امام نبی گزرے ہیں. اور کہتے ہیں کہ بڑے بڑے علماء نے یہ بات کہی ہے، اور علماء کی نص سے ثابت ہے کہ قرآن کریم میں جو حکم ہے وہ یہ ہے کہ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. ساتھ درود بھی پڑھنا ہے اور سلام بھی پڑھنا ہے، لہذا حکم جو ہے وہ درود کا بھی ہے اور سلام کا بھی ہے. اب جب درود اور سلام دونوں کا حکم ہے تو جتنا درود پڑھنے کا حکم ہے اتنا ہی سلام پڑھنے کا حکم ہے. جو حکم درود پڑھنے کا ہے وہی حکم سلام پڑھنے کا ہے. لہذا اگر ہم یہ نہیں کہیں گے کہ اب وہ علماء جتنے بھی تھے امام نبی تھے وہ بہت رکھتے تھے درود ابراہیمی سے، بلکہ یہ قرآن کریم سمجھا رہے ہیں اور امام نبی قرآن کریم سمجھا رہے ہیں. اور اسی طرح قرآن کی تفسیر میں امام احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بھی یہی بات کی ہے. امام نبی نے جو لکھا کہ جو لوگ صرف درود پڑھتے ہیں اور سلام نہیں پڑھتے تو حکم چونکہ قرآن کریم میں سلام اور درود دونوں کا ہے، لہذا دونوں پڑھنے چاہیے. اور یہ مکروہ ہے، صرف درود پڑھنا اور سلام نہ پڑھنا یہ کیا ہے؟ یہ عمل مکروہ ہے. اور مکروہ ثواب ہوتا ہے یا گناہ ہوتا ہے؟ عمل مکروہ جو ہوتا ہے اسے ثواب کہیں گے یا گناہ کہیں گے؟ عمل مکروہ جو ہے وہ گناہ ہوتا ہے. اب جس بندے کو گناہ اور ثواب کی ڈیفینیشن نہیں آتی، اس نے صرف جو ہے سائنس نیورولوجی پڑھی ہے یونیورسٹی کے اندر. دیکھیں سائنس پڑھنا کوئی بری بات نہیں، لیکن ایک بندہ جس کو جہاز چلانا سکھایا گیا ہو اور اس کو بٹھا دیا جائے موٹر سائیکل پر، وہ چلائے گا؟ یا جو موٹر سائیکل چلاتا ہے اس جہاز پر بٹھا دیا جائے وہ اڑا لے گا؟ نہیں. جس کو جو پڑھایا گیا وہ وہی جانتا ہے. اب اس نے سائنس پڑھی ہے بیچارے نے، تو وہ سائنس پڑھنے والا وہ قرآن کریم کی عبارت کیا سمجھائے گا؟ لہذا یہاں پر مکروہ اور گناہ کی تعریف جس کو نہیں آتی وہ کیا بیچارہ جانے کے لفظ جو مکروہ ہے وہ کراہتن کا لفظ استعمال ہوا اور پھر مکروہ کا لفظ استعمال ہوا، یعنی کس زمرے میں آئے گا یہ؟ لہذا اسی کی ٹرانسلیٹ کرتے ہوئے امام احمد یار خان نعیمی نے کہا کہ درود ابراہیمی پڑھنا نماز کے علاوہ، کیونکہ نماز میں تو صحیح حدیث موجود ہے نا. صحابہ کرام نے پوچھا، اب صحابہ کرام نے کہا یا رسول اللہ نماز میں ہم نے سلام پڑھنا آپ سے سیکھ لیا ہے، بخاری مسلم میں موجود ہے، ہم نے سلام پڑھنا سیکھ لیا، یا رسول اللہ اب ہم درود پڑھنے ہمیں سکھائیے. تو حضور نے پھر بتایا کہ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. پھر درود پڑھنا کیوں سکھایا؟ اس لیے کہ اب سلام آلریڈی السلام علیکم ایھا النبی آپ پڑھ چکے ہیں. جب سلام پڑھا جا چکا ہے تو سلام کے بعد درود سکھایا حضور نے. لیکن اسی پر حکم فرمایا علماء نے کہ قرآن کریم میں دونوں کا حکم ہے، تو نماز کے علاوہ اکیلا درود نہیں پڑھنا، درود ہی پڑھنا ہے اور سلام بھی پڑھنا ہے حکم کے مطابق. لہذا اگر درود پڑھیں گے اور سلام نہیں پڑھیں گے تو یہ مکروہ ہے اور مکروہ گناہ ہوتا ہے. تو یہ بات کر رہے ہیں احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ. جو بات امام نبی نے کہی ہے وہی بات ہے. تصریح ہے، یہ علماء کی تصریح ہے کہ نماز کے علاوہ درود ابراہیمی پڑھنا کیا ہے؟ مکروہ ہے. تو یہ بات علماء نے بیان کی اور یہ حدیث کی روشنی میں اور قرآن کی آیات کریمہ پر بات ہو رہی ہے. اب جس بندے نے یہ دعویٰ کیا ہو کہ مسلمان سے قرآن نہیں سمجھنا چاہیے، اس بندے کا دعویٰ ہے. میں آپ کو ویڈیو دکھاتا ہوں، ذرا چلیں ویڈیو کی طرف. بڑا بھاری جملہ ہے میرا کہ قرآن حکیم کا صرف وہی ترجمہ معتبر ہے جو ایک غیر مسلم سمجھے گا قرآن کو پہلی بار پڑھ کے، وہی ترجمہ اور تفسیر معتبر ہے. تو اس بندے کا دعویٰ یہ ہے کہ قرآن تو غیر مسلم سے سمجھنا چاہیے. جو بندہ غیر مسلم سے قرآن سمجھے گا، اگر مجھے اب کوئی ہندو میرے پاس آ کہے جناب تم مجھے گیتا بتاؤ، اب ہندو کی معتبر کتاب ہے گیتا، تو ہندو کہیں جی ہمیں گیتا کی ٹرانسلیشن ہندو پنڈت سے نہیں بلکہ مسلمان عالم سے کرانی ہے. اب تورات کا عالم جو ہے، تورات کا علم جو ہے سیکھنے کا ایک طالب علم،
وہ تورات کا علم جاننا چاہتا ہے اور وہ کہے جناب میں اپنے اس عالم کے پاس نہیں جاتا، تورات کے عالم کے پاس، میں جو جاتا ہوں جناب مسلمان کسی عالم کے پاس، تو بھائی وہ کہے گا یار یہ تو یار اس کا دماغ خراب ہے یا یہ جاہل ہے۔ قرآن کو ماننے والے علماء ہی قرآن سمجھائیں گے نا، غیر مسلم کیسے سمجھائیں گے؟ پہلے تو یہ بات دکھاتا ہے۔ تو لہذا جو بندہ غیر مسلم سے قرآن سمجھنے کا عادی ہو اور وہ نیت رکھتا ہو اور جو ہے نا غلام احمد قادیانی مرزائی کی طرح اس کا یہ ذہن ہو انگریزوں سے سیکھنا ہے، تو لہٰذا وہ بندہ کبھی بھی قرآن کا صحیح مفہوم نہیں پیش کر سکتا، اور جنہوں نے صحیح مفہوم پیش کیے ہیں ان پر وہ جو ہے فتوے لگائے گا، چالاک کسی کو کہتے ہیں نا۔ تو سامعین، قرآن کریم جو ہے اس کا حکم دیتا ہے صراحتاً کہ جو ہے سلام حضور پر پڑھو اور درود بھی پڑھو، دونوں ایک جیسا حکم، دونوں کے وجود جدا ہے، اس آیت میں دونوں کے وجود یکساں ہے۔ لہذا اس حکم کے تحت علماء نے باتیں کی ہیں، میں تفسیر کی روشنی میں اور اس عبارت کی روشنی میں جو احمد زیار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ کی تفسیر نعیمی میں جو عبارت ہے اس کو سامنے رکھ کر کے ایک الگ ویڈیو بناؤں گا، اس میں انشاءاللہ تفصیلی گفتگو ہم کریں گے، اور میں آپ کو دکھاؤں گا کتنے اور مفسرین ہیں جنہوں نے بے عین ہی احمد زیار خان نعیمی کے پیدا ہونے سے بھی پہلے باتیں یہ کی ہیں۔ لہذا ایک پہلے باتیں جو ایک شخص کے پیدا ہونے سے پہلے کی گئی ہیں، اگر وہ شخص دوبارہ دہرائے تو اس پہ فتویٰ نہیں، پہلے تو ان پہ فتویٰ لگائے نا، پہلے تو یہ جرات کرے اور امام نبی پہ فتویٰ لگائے، باقی باتیں بعد میں ہوگی۔ دعا ہے کہ رب تعالیٰ ہمیں حق جاننے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔